بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم ذی الحج کے بعد ایک اور حرمت والے مہینے محرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی شان یہ ہے کہ ان میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی نیکیاں باقی مہینوں میں کی جانے والی نیکیوں سے اجر و ثواب میں زیادہ بھاری اور وزنی ہوتی ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں اللہ کو نیک اعمال زیادہ محبوب ہیں اور گناہ کے وہ کام جو عام مہینوں میں بھی منع ہیں حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر منع کیے گئے ہیں۔ ماہ محرم کے اعمال میں جس عمل کی فضیلت خاص طور پر ثابت ہے وہ روزے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، اخرجہ مسلم وابو داود والترمذی والنسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے محترم مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ اسی لیے ماہ محرم میں نفلی روزے رکھنا زیادہ ثواب ہے، جبکہ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت اس قدر کیوں ہے؟ کیا عاشوراء کا روزہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے؟ نہیں ناظرین، یہ بات بالکل ایسے ہے جیسے کہا جائے کہ محرم کی حرمت واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں، اس غلط فہمی کو ختم کریں۔ جس طرح محرم کی حرمت واقعہ کربلا سے بھی پہلے کی ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق سے ہی محرم کی حرمت ہے۔ بالکل اسی طرح 10 محرم کا روزہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امتوں کے شعار کے طور پر بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کو اس روز فرعون سے نجات ملی تو انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے یہودی بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں کہ بہت سی اقوام کو اس دن آزادی ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1130۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک افضل دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، یعنی فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس دن غرق ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا، اسی لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا۔ یعنی آپ ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، مگر چونکہ دیکھیں کہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے، جبکہ ہمارے دین میں ہر جگہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ تو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑی اہمیت والا سمجھتے ہیں، یعنی پھر ہم بھی تو ان کی موافقت کر رہے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، کیا کہ لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی اہل کتاب کی مخالفت کروں گا۔ ناظرین، عموماً ہمارے ہاں عاشورہ کے روزے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ عاشورہ کا مطلب تو 10 ہے، یعنی 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے، تو پھر روزہ 9 کا کیوں؟ یہاں یہ چیز سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا، تو جس نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے وہ رکھے، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ جو 10 کا روزہ رکھے گا وہ سنت کو پائے گا، اور جو 9 کا روزہ رکھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پائے گا کہ آپ نے فرمایا لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جن میں بہت وسعت ہے۔ 9 والا 10 کو اور 10 کا روزہ رکھنے والا 9 کے روزہ رکھنے والے کو غلط نہ کہے، اور جو دونوں یعنی 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے۔ محرم کے روزے تو ویسے بھی فضیلت والے ہیں۔ جن چیزوں میں وسعت ہے ان میں تنگ نظری ٹھیک نہیں ہے، کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ البتہ جو یہ روایات ہیں کہ صوموا یوم عاشوراء وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ 10 محرم کا اکیلا روزہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب کی مشابہت ہے اور ان کی مخالفت کرو، یا تو 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے 9 کا روزہ ملاؤ، یا پھر 10 کے بعد 11 کا روزہ رکھو، کہ اس طرح ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ جو یہ روایات ہیں، یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں، انہیں شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور السلسلہ الضعیفہ میں منکر بھی کہا ہے، تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 10 کا روزہ رکھنا سنت ہے اور 9 کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، اور محرم کے جتنے بھی روزے رکھنا چاہیں رکھیں، کہ سارے روزے فضیلت والے ہیں، اور خاص یوم عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔